ایک اور اہم خبر، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں کامران علی شاہ سے۔ جی کامران، بتائیے گا کالعدم قرار دیا گیا اس فیصلے کو اب؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بھی کالعدم قرار دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور اسی پہ پاکستان تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ جاری ہونا تھا، وہ سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آنا تھا، تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی صحیح جو ہے وہ قرار دیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان تھا بلہ وہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اس پر پہلے 26 دسمبر کو جو سنگل بینچ کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظرثانی اپیل جمع کی تھی اور یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے لیے 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دی جائے، جس کے بعد 3 جنوری کو سنگل بینچ نے اس سے پہلے جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا اس کو ریورٹ کر دیا اور جو سماعت دیا جو کیس تھا وہ ڈویژنل بینچ کو ریفر کر دیا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے 2 دن تک الیکشن کمیشن، پاکستان تحریک انصاف اور جو پرائیویٹ فریقین تھے ان کے دلائل سنے اور دلائل میں ہر جانب سے اپنے حق میں اور اپنے موقف میں مختلف کیسز جو ہے ان کے فیصلے پیش کیے گئے، قوانین پیش کیے گئے۔ تاہم آج جو ہے تقریباً 20 یا 30 منٹ پہلے تمام فریقین کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے 15 منٹ کا وقفہ دیا تھا اور 15 منٹ کے وقفے کے بعد اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی صحیح درست قرار دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جی اچھا کامران، یہ بھی بتائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے دلائل کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو کیا وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے؟ انٹرا پارٹی کے خلاف جو الیکشن ہوئے تھے اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں ان ساروں کو یکجا کرنے کے باوجود بھی جسٹیفائی نہیں کر پائے اس فیصلے کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ 14 جو متفرق جو مزید فریقین تھے ان کے وکلاء کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے اور ان دلائل پر بھی جو ڈویژنل بینچ تھا اس کو مطمئن نہیں کیا جا سکا۔ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے وکلاء نے برسر علی ظفر میں دلائل دی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دے۔ الیکشن کمیشن کا کام صرف سیاسی جماعتوں کے الیکشن پر نظر رکھنا ہے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے۔ ادر ورڈ علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف ریکارڈ کیپر کا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر مومن صاحب نے اپنے فیصلے کے حق میں دلائل دیے اور یقیناً 2.5 گھنٹے تک کل ان کے دلائل جاری رہے، جبکہ آج بھی کنکلوڈنگ ریمارکس میں انہوں نے تقریباً پونا گھنٹہ لیا اور اپنے دلائل دی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود نہ تو متفرق فریقین اور نہ ہی الیکشن کمیشن ڈویژنل بینچ کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر سکا، جبکہ دلائل کے دوران وکلاء کی جانب سے ماضی میں کیے گئے مختلف فیصلوں کے جو مثالیں ہیں وہ بھی پیش کی گئے، مختلف قوانین جو ہے وہ پیش کی گئے، تاہم ڈویژن بینچ کو مطمئن نہیں کیا جا سکا اور آج فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا۔ جی اچھا کامران، یہ بھی بتائیے گا اب اس فیصلے کے بعد مزید کوئی سپیس بچی ہے کہ اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کیا جائے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ الیکشن کمیشن آیا
اس سے قبل بھی لیگل ٹیم نے تو منع کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں، اس کو چیلنج نہ کریں، لیکن کیا گیا۔ اب مزید کوئی گنجائش اس میں باقی ہے؟ کیا کہتے ہیں لیگل ٹیم؟ اس میں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو فریق ہی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے پارٹی انتخابات یا انٹرا پارٹی انتخابات میں وہ انٹرفیرنس کرے یا اس کے خلاف فیصلہ دے۔ لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے ان کے کارکنان، تو ان کی جانب سے یہ الیکشن کمیشن کو اعتراضات جمع کرائے گئے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے، لہذا الیکشن ان کو اپنے جو حق ہے، جو نشان ہے اور جو سرٹیفکیٹ ہے اس سے محروم کیا جائے۔ لیکن اس میں بھی جو فریقین تھے، پرائیویٹ فریقین، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے، اور جس پر پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بار بار یہ اعتراض اٹھایا کہ آیا فقری فریقین کی جانب سے یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ یہ انتخابات دوبارہ کرائے جائے۔ اگر کارکنان یا فریقین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتخابات غلط ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ الیکشن نہ ہو اور پارٹی کو بین کیا جائے یا پارٹی کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا جائے یا پارٹی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے۔ تو اس پر ڈویژن بینچ کی طرف سے بھی کئی سوالات ہیں، جس کے باوجود نہ تو الیکشن کمیشن اور نہ ہی فریقین کے وکلاء جو ہے وہ ڈویژن بینچ کو مطمئن کر سکے۔ اور یہ بھی ایک سوال آیا ڈویژن بینچ کی جانب سے کہ اگر یہ کارکنان یا فریقین اپنے آپ کو اس پارٹی کے کارکنان کہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس پارٹی کو ڈیفینڈ کرے، اور اس پارٹی سے اگر نشان لیا گیا تو یہ ان کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے جو فریقین کی لیگل ٹیم تھی یا جو وکلاء تھے وہ ٹھیک ہے۔ کامران ساتھ ہی رہے گا، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر وکلاء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ اس ساؤتھ ایشیا کی سب سے قدیم شہر سے آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی روایت کو آج قائم کرتے ہوئے اناؤنس کر پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ اس ساؤتھ ایشیا کی سب سے قدیم شہر سے آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی روایت کو آج قائم کرتے ہوئے اناؤنس کر